نصیب پر ہے وہ آج نازا جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے، نصیب پر ہے وہ آج نازا جنہیں شرف حج۔ السلام علیکم، میں اس وقت عزیزیہ کے ہوٹل میں بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ عنقریب حج کے لیے روانگی ہے مینا کی طرف۔ آئیے لبیک پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ مینا کی طرف کیسے جاتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، انشاءاللہ ویڈیو میں دیکھتے رہیں۔ الحمدللہ ہم اس وقت مینا کی جانب روانہ ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ذیشان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور لبیک پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سیڑھیاں ہیں خالد کبری، اس سے انشاءاللہ پار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم ٹنل کی طرف جائیں گے اور ٹنل یہ انشاءاللہ مینا کی طرف نکلے گا۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ الحمدللہ ہم دیکھیں خالد کبری پر ہیں اور یہ ٹنلز ہیں جس کے اندر سے ہم جائیں گے اور انشاءاللہ مینا نکلیں گے۔ یہ پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کے پیچھے مینا کی وادیاں ہیں خوبصورت، اور یہ ہمارا ہوٹل ہے جس ہوٹل میں ہم رہ رہے تھے۔ الحمدللہ ہمیں شٹل مل چکی ہے اور اب انشاءاللہ ٹنل کے اندر سے مینا پہنچتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں مینا کا حسین منظر انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم مینا میں آ چکے ہیں اور اب انشاءاللہ مسجد خیف کی طرف روانگی، مسجد خیف کی طرف انشاءاللہ آگے جا رہے ہیں ہم مسجد خیف انشاءاللہ۔ اللہم هذه منا فمننه علی بما مننت به علی اولیائک۔ الحمدللہ یہ مسجد الخیف کے انٹرنس پہ آ گئے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اندر کا منظر انشاءاللہ آپ کو پھر دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لیں ویسے اندر کا منظر ماشاءاللہ۔ حجاج آرام کر رہے ہیں مسجد الخیف۔ الحمدللہ اس وقت دوپہر کے 3:15 ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں مسجد الخیف کا روحانی منظر، بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہاں الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں اور مسجد الخیف کی اور کیف اور روحانی مناظر کو ہم الحمدللہ اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ ذیشان بھائی یہ بتائیں مسجد الخیف کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد خیف ماشاءاللہ 70 انبیاء نے یہاں پر نماز ادا فرمائی ہے، 70 انبیاء کے مزارات ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فرمائی ہے ماشاءاللہ 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 مینا کے اندر ہے۔ الحمدللہ کیسی روحانیت ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے ماشاءاللہ، حاجیوں کا جھوم اٹھے۔ اچھا یہاں مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، یعنی آج 8 تاریخ ہے، ظہر اثر 8 تاریخ کی اور مغرب عشاء اور فجر جو ہے یہ 9 تاریخ کی یہاں ادا کرنا سنت ہے، موقع ہے۔ کوشش کر کے اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے عرفات کی جانب، دیکھتے رہیے۔ اچھا مسجد خیف میں ہم نے 4 نمازیں ادا کی، ظہر اثر مغرب عشاء، اور اس کے بعد ہم خیمے کی طرف آ گئے اور خیمے میں پھر ہم نے رات گزار کے فجر اول وقت میں پڑھی، اور اس کے بعد پھر ہم عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ الحمدللہ اس وقت ہم مینا کے خیمے سے عرفات کی جانب رواں ہیں انشاءاللہ پیدل، اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 4:30 بجے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے بجے ہم انشاءاللہ عرفات پہنچتے ہیں۔ ویسے 3 گھنٹے کا ایسٹیمیٹ ہے، تو پروبیبلی ہم 7:30 بجے تک پہنچنے چاہیے، اور بیچ میں بریک وغیرہ لیں گے تو میکسیمم ٹائم 8 بجے ہونا چاہیے، بٹ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کتنے بجے پہنچتے ہیں۔ آج ہے وقوف عرفہ اور آج ہے 9 ذی الحجہ، اور آج کا دن سب سے بڑا اہم دن ہے حاجیوں کے لیے، کیونکہ آج حاجی ایک رکن اعظم ادا کرنے جاتا ہے، جس کو ادا کر لے تو حاجی بن جاتا ہے، یعنی غیر حاجی بن جاتا ہے۔ وہ آج وقوف عرفہ کا جو فرض ہے وہ ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی واجبات بھی ادا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اور کیا واجبات ہیں۔ بہرحال وقوف عرفہ انشاءاللہ ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہوتے ہی جو پل آپ کو مل گیا وہاں پر، تو آپ کا وقوف کا فرض ادا ہو گیا اور آپ حاجی بن گئے۔ یہ حاجی کے لیے اس قدر خوشخبری والی بات ہے کہ بندہ ایک غیر حاجی سے حاجی بن جاتا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ جو جیسا ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے،
تو آج کا دن غیر حاجی جب وقوف عرفہ کرتا ہے اس کو یہ فضیلت مل جاتی ہے کہ وہ گویا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. پیڈسٹرین روٹ ہے یہ، ہم اس میں چل پڑے ہیں اور یہ سعودی حکومت نے اس میں یہ لگائے ہوئے تو ہیں، ابھی تک یہ چل نہیں رہے فی الحال. ابھی 4:30 پونے 5 کا ٹائم ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں آگے تک کا کیا سفر ہے. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کولرز لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں لوگ پانی بھر سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں. یہ لائن سے لگے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو گیلا کر لیا ہے کیونکہ آج ظاہری بات ہے صبح کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. گرمی یہاں پر آلریڈی ہے اور جیسے ہی سورج نکلے گا تو مزید گرمی بڑھ جائے گی. تو خیر اپنے آپ کو تھوڑا ٹھنڈا رکھا ہے، دوائیاں لی ہیں ہیلتھ کیئر سے، اور چلتے ہیں. دیکھیں آگے کیا مناظر ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ سارے حاجی یہاں سے واکنگ ٹریک سے اچھی خاصی تعداد آ رہی ہے. یہ اب الحمدللہ ہم مزدلفہ میں آ چکے ہیں، مینا سے ٹورڈز مزدلفہ، اور انشاءاللہ عرفات کی طرف جا رہے ہیں. بیچ میں ایک بڑی زبردست مسجد آ رہی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اس مسجد کا نام میں زوم کرتا ہوں اگر آپ پڑھ سکیں، مسجد مشعر الحرام. اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 مزدلفہ کے اندر ہی موجود ہے. 198 صحیح، آیت نمبر 198 سورہ بقرہ کی، اس کے اندر اس کا ذکر ہے. ابھی یہاں پر کچھ لوگ پتہ نہیں اسٹے کر رہے ہیں، شاید ریسٹ کر رہے ہوں گے بیچ میں، اور پھر یہ آگے جائیں گے عرفات کے لیے. یہ ماشاءاللہ یہاں لیمو پانی بن رہا ہے اور آپ کیا بابرکت ہاتھوں سے ذیشان بھائی کے ماشاءاللہ. مکس کر چیک کرو آپ کوئی اچھا دیکھیں چارجنگ پورٹس بنائی ہوئی ہیں کہ کسی کو اپنا موبائل چارج کرنا ہو راستے میں تو یہ چارجنگ پورٹس یہاں پر موجود ہیں. اچھا راستے میں جو فیسلٹیز ملی ہے نا اس میں سے اب تک یہ دیکھیں واش رومز ہیں جو ہر راستے میں کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں، آئی مین یہاں پر بلڈ ہوئے ہوئے ہیں اور راستے میں بہت سارے آ رہے ہیں. اس طرح اب یہ فینس وغیرہ اچھے اسٹارٹ ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے اچھی چیز ہیلتھ کیئر موجود ہے راستے میں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی دوائیاں ختم ہو گئی، آپ کو کوئی ایڈیشنل چیز ہو رہی ہے جس کے لیے آپ کے پاس دوائیاں نہیں، تو وہ بہت اچھا بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ فری میں آپ کو میڈیسنس آپ کے ایشو کے بیس پر آپ کو دے دیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آج انشاءاللہ یوم عرفہ ہے تو قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں، قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں. معاف اس کی ہے سب خطائیں، معاف اس کی ہے سب خطائیں جو آج عرفات میں کھڑا ہے. اس وقت بجے 8:15 اور الحمدللہ ہم مسجد نمرہ پہنچ چکے ہیں کافی چلنے کے بعد، اور دھوپ بھی بڑی زبردست نکلی تھی. عرفات بس کچھ میٹرز ہی دور ہے، مسجد نمرہ کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے اور زیادہ حصہ جو ہے عرفات کے اندر ہے. میرا گلا بھی بیٹھ چکا ہے. یہ ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں بٹی تھی، رہا نہیں گیا، پانی بھی ٹھنڈا پی لیا اور جوس بھی ٹھنڈا پی لیا، اس وجہ سے گلا تھوڑا سا ایسا ہی ہو رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ عرفات کے خیمے میں. مسجد نمرہ کا نظارہ کر لیجیے. یہ مسجد نمرہ جہاں پر ہم بیٹھے تھے، اور یہ عرفات کا بورڈ لگا ہوا ہے جہاں سے عرفات سٹارٹ ہوتا ہے. اور یہ اب ہم انشاءاللہ عرفات میں اندر کی طرف جا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آج الحمدللہ ہم نے یہاں پر وقوف عرفہ کیا ہے اور جو کہ رکن اعظم ہے الحمدللہ. اور یہ دیکھیں ہم ابھی
عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، عصر کی جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ عصر کی جماعت ادا کریں گے۔ اور یہاں سنت کریمہ یہ بھی ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے دعا کی جائے، تو سب کو انفرادی دعا کا بھی موقع دیا گیا، اور انشاءاللہ اجتماعی دعا کی طرف بھی چلیں گے نماز کے بعد۔ اور انشاءاللہ یہ کہ یہاں پر جو واجبات ہیں اس میں سے ایک واجب یہ ہے کہ مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک یہاں پر ٹھہرنا اور رات کا کچھ حصہ مل جانا، یہ واجب ہے، واجبات میں سے ہے۔ اور آگے کے انشاءاللہ پھر مناظر ہم دیکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزدلفہ کی طرف روانگی ہے، وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ بلایا کہ اس طرح آنا ہے، احرام پہننا ہے، کہ اس میدان میں آ کر کھڑے ہو جانا ہے، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے لوگ اللہ کے حکم میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے۔ بحر صفا اور بحر مروہ، بحر صفا اور بحر مروہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ کیسے میں بخشش مانگے تو نہ بخشے گا ہم کو، کیسے میں بخشش پاؤں گا کر کے امید وابستہ، کر کے امید وابستہ۔ خیرات عرفات آیا، میدان عرفات آیا، شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما، ہم کو ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کرے ہم طواف حرم، ہر سال کرے ہم طواف حرم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے۔ اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ الحمدللہ اس وقت ہم مزدلفہ میں ہیں، جیسے یہاں کا منظر دیکھیں اور کتنا پیارا منظر ہے کہ ہر بندہ امین ہو یا غریب، ہر بندہ زمین پر ہے۔ دیکھیں دیر از نو ڈفرینس، یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کسی کا نہیں پتہ کون امیر ہے کون غریب ہے۔ اب انشاءاللہ جو واجب ہے مزدلفہ کا وہ ادا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کرنا، تو یہ انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت آرام کیا جا رہا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت مبارکہ ہے، اور مزدلفہ کے جو واجبات ہیں وہ یہ تھا کہ مغرب عشاء میں ساتھ پڑھنی تھی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ فجر سٹارٹ ہوتے ہی چند آپ کو ایک پل بھی مل گیا تو یہ وقوف عرفہ کا آپ کا واجب ادا ہو گیا، تو بس اب وی آر ویٹنگ فار دی فجر، اور انشاءاللہ فجر پڑھ کے پھر ہم انشاءاللہ نکل چلیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم مینا کی طرف جائیں گے اور جمرات کی طرف جائیں گے، اور شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں بھی یہیں سے چنتے ہیں، تو یہاں پر کنکریاں کھجور کی گٹلی کی سائز کی کنکریاں چنتے ہیں، یہاں میں نے چن بھی لی ہے۔ انشاءاللہ مزید فردر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نکل چکے ہیں اس وقت مینا کی جانب، جمرات کی جانب۔ یہ دیکھیں سر ہی سر نظر آ رہے ہوں گے، اب ہر بندہ بس ایک ہی مشن پر نکلا ہے کہ بس شیطان کو کنکریاں ماریں اور یہ واجب بھی ادا کریں،
اور ثواب بھی حاصل کریں. پھر چلتے چلتے ہم جمرات پہنچ گئے. میں ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ بہت تھک گئے تھے. تو میں آپ کو طریقہ کار شو کر دیتا ہوں کہ جب آپ جمرات پہ جائیں گے تو آج کے دن صرف بڑے جمرے کو ہمیں کنکریاں مارنی ہے, باقی دو کو نہیں مارنی. بڑا جمرہ اگر مسجد خیف والی سائڈ سے جا رہے ہیں تو لاسٹ میں پڑے گا, اور اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ اس کے لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور وہاں سے آپ نے اس طریقے سے کنکری مارنا سنت ہے کہ آپ کا جو رخ ہو وہ جمرے کی جانب ہو, آپ کی رائٹ سائڈ پر مینا شریف ہو, اور آپ کی لیفٹ سائڈ پر قبلہ ہو. اس کے بعد قربانی ہوگی اور اس کے بعد پھر حلق ہوگا, دین پھر آپ احرام سے باہر ہو جائیں گے. السلام علیکم. آپ سوچو گے کہ اس وقت اپنے کپڑوں میں کیسے آ گیا احرام سے. تو ہم نے رمی کی ہے, اور رمی کے بعد پھر ہم نے قربانی ہوئی ہے. ہمارا جو کاروان تھا انہوں نے بتایا کہ آپ کی قربانی ہو گئی, اور اس کے بعد پھر ہم نے حلق کیا. تو یہ اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہے. ایک پابندی پھر بھی رہتی ہے, وہ میاں بیوی کے حوالے سے ہے, ان کی مباشرت کے حوالے سے وہ پابندی اسٹل رہتی ہے طواف زیارت ہے. اور اب ہم الحمدللہ حرم شریف آ چکے ہیں اور طواف زیارت کے لیے جا رہے ہیں انہی کپڑوں میں. ویسے تو نارمل ڈیز میں آپ کو احرام کے بغیر مطاف میں نہیں اترنے دیں گے, جو نیچے کا ایریا ہے جہاں سے طواف ہوتا ہے. اور لیکن اگر طواف زیارت کے دنوں میں یہ عام کپڑوں میں بھی آپ کو مطاف میں جانے دیتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہم حرم کی سیڑھیاں چلنے کو ہیں. یہ الحمدللہ حرم آ گیا. تو ہمارے مینلی طواف زیارت رہتا ہے, اور اس کے بعد حج کی سعی ہمیں کرنی ہے, جو کہ آپ پہلے بھی کر سکتے تھے حج تمتع والے. حج کی سعی کے بعد طواف وداع کا واجب انشاءاللہ ادا کیا جائے گا. یہ تقریباً انشاءاللہ حج کے سارے معاملات کور ہو جائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ. ان کا ویو دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ آج ہم 11 تاریخ کی رمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت عصر کی نماز پڑھ کے ہم نکلے ہیں, اور اسی ٹنل سے جا رہے ہیں جس نے ہم نے حج سٹارٹ کیا تھا. ہم نے جس ٹنل سے ہم مینا گئے تھے مسجد خیر, اسی ٹنل سے ہم انشاءاللہ جمرات تک جائیں گے, اور پھر یہ واجب ادا کریں گے. 11 اور 12 کی نمی یہ واجب ہے, اور 13ویں کی اگر آپ نے فجر پڑھ لی تو 13ویں کی بھی واجب ہے, ورنہ وہ واجب نہیں ہے. تو اور آج کی رات مینا میں گزارنا بھی سنت, تو انشاءاللہ اس سنت پہ بھی عمل کرنے کی تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سنت موقع ہے یہ کہ رات کا اکثر حصہ گزارا جائے. دیکھیے آج کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد جا کر ہم نے رمی کی. آج چونکہ سیکنڈ ڈے تھا تو تینوں شیطانوں کو یعنی تینوں جمرات کی رمی کرنی تھی, اور اس کو کیسے کیا ہم نے اور کیسے کرنا چاہیے اور اس کا کہاں سے آنے جانے کا طریقہ ہے, یہ میں نے اگلے دن میں بتایا ہے, یعنی 3rd ڈے کی رمی میں بتایا کہ کس طرح سے اٹیمپٹ کیا جائے گا. الحمدللہ ہم اس وقت دوبارہ سے مسجد خیف آ گئے. مسجد خیف سے ایسی محبت ہو گئی کہ بس جی چاہتا ہے کہ آپ مینا کے اندر قیام کریں تو یہی پہ کریں. اتنی روحانیت, اتنی منکیف اور مناظر ہیں یہاں پر, مزے کو مزہ آ جاتا ہے. اصل میں مینا کیمپ پہ ہم جا رہے تھے لیکن وہ اتنا راستے رکے ہوئے تھے, پھر ہم نے کہا یار مسجد خیف پہ ہی آ جاتا ہے, یہیں اکثر رات انشاءاللہ گزارنے کی نیت کی ہے. اور 11ویں رات آج انشاءاللہ ہم مسجد خیف پہ ہی گزاریں گے. یہاں کا منظر آپ کو دکھاتا ہوں. کرو امی کو دے. یہ دیکھیں خیمے بھائی, مینا کی رونقیں. یاسین ہو کے سورہ رحمان, وہ سورہ یاسین ہو کے سورہ رحمان, وہ سورہ یاسین ہو کے سورہ رحمان. قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ اللہ. السلام علیکم. الحمدللہ ہم آج 12 ذوالحجہ کی یعنی 3rd ڈے کی رمی ہم الحمدللہ کرنے جا رہے ہیں. کل الحمدللہ ہم نے اکثر رات کا حصہ مینا میں گزارا, جو کہ سنت موقع ہے. زیادہ مسجد خیف میں گزارا, اور آج انشاءاللہ رمی کے لیے جا رہے ہیں. اور آج کے بعد پھر آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ چاہیں تو
13 تاریخ کی بھی یعنی چوتھے دن کی رمی کے لیے بھی رک سکتے ہیں. اگر تو آپ نے 13 تاریخ کی فجر یہاں پا لی تو آپ پر واجب ہو جائے گا کہ آپ 13 تاریخ کی رمی بھی کریں، جس کا ٹائم غروب آفتاب تک ہوگا 13 تاریخ کی، یعنی یہ چوتھے دن کی رمی ہوگی. اس کا منظر بھی دیکھتے جائیں، لوگ کیسے رمی کی طرف بنا کی طرف روانہ ہیں اور رمی کے لیے جا رہے ہیں. آج کی رمی آج میں آپ کو مسجد خیف کے پیچھے سے جمرات کا رستہ بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور پتہ چلے کون سی چیز کہاں پر جائے گی. ٹھیک ہے، کل میں نہیں بتا پایا تھا، کل تھکا ہوا تھا، گروپ بھی ساتھ تھا. آج ہم اکیلے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں ابھی کہ ہم خالد کوبری سے نکلے اور اب ہم مسجد خیف والا راستہ آج بند کیا ہوا ہے انہوں نے، ورنہ تو ہم یہاں مسجد خیف سے نکلتے اور جمرات کے گراؤنڈ فلور میں جاتے، بٹ آج انہوں نے بند کیا ہوا ہے تو آج ہمیں نیچے سے ہی جانا پڑے گا. تو یہ خالد کوبری سے جب آئے ہیں اس سے اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں مینا کے خیمے، اور اب یہ نیچے سے ہم انڈر گراؤنڈ سے کہہ لیں مطلب پل کے نیچے سے ہم لیفٹ پر انشاءاللہ جائیں گے. اب یہ دیکھتے ہیں کہاں نکلتا ہے. بیسٹ چیز کیا ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے جب گرمی لگ رہی ہو اور راستے میں یہ سارے انتظامات بھی ہو کہ ایک اور موقع ہونا چاہیے. یلا یا حج، یلا اخی. اوہ یہ تو پورا گیلا کرتے ہیں. شکر. او بھائی یہ تو پورا گیلا ہو گیا. چلے یہ بھی اچھا جہاں سے ہم نکلے ہیں یہ راستہ مسجد خیف کی فرنٹ سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹورڈ زمرات جا رہا ہے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں کہ گراؤنڈ والا راستہ کون سا ہے، کیونکہ میرے خیال سے فرسٹ فلور یا آپ اوپر فلور سے، فرسٹ فلور تو واپسی کا راستہ آپ کو خالد کوبری پہ لے جائے گا جو ہم نے فرسٹ ڈے کیا تھا، لیکن جو گراؤنڈ فلور ہے وہ آپ کو گراؤنڈ سے ہی واپسی کرے گا اور ایزیلی آپ کو خالد کوبری پر یہ بھی لے جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو کوشش کریں گراؤنڈ فلور سے ہی رمی کر لیں. تو وہ اگر آپ خالد کوبری کے پاس آپ کا عزیزیہ ہوٹل ہوگا تو آپ کے لیے ایزی ہے. یہ آ گئی مسجد خیف. ٹھیک ہے، اور یہاں کی روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نمازیں ادا کی ہیں، اور ایک روایت میں بھی ہے کہ یہاں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کا مزار بھی ہے. تو یہ مسجد الانبیاء بھی کہلاتی ہے مسجد خیف. تو اس کو پڑھ کے، اس کو دیکھ کر درود پاک پڑھ لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ وہی مسجد ہے جس میں ہم نے 10 کو بھی قیام کیا، اور ہم نے کل بھی ادھر ہی اکثر رات کا قیام کیا تاکہ ہماری سنت موقع ادا ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جمعرات آ گیا. اب یہ مسجد خیف سے ابھی بھی اسٹریٹ ہی ہے اور یہ سامنے بورڈ آ رہا ہے جمعرات کا. ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے کہاں اتریں گے ہم. اگر وہاں سے رائٹ چلے جاتے تو یہ دیکھیں سامنے پل سے لوگ فرسٹ فلور پہ جا رہے ہیں. تو یہ فرسٹ فلور، یہ والا فرسٹ فلور ہے. آگے جا کے یہ بھی واپسی کے لیے غالب میں اتر جائے گا، لیکن ان کا بھروسہ نہیں، وہ بند بھی کر دیتے ہیں نا، تو اسی لیے. اچھا آپ یہ دیکھیں، یہ ایک ایسکیلیٹر جا رہا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے سیکنڈ فلور. ٹھیک ہے نا، تو یہ سیکنڈ فلور پہ جائے گا. ہمیں فی الحال ادھر نہیں جانا اگر آپ کو گراؤنڈ سے واپسی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ فلور ہے. اور یہ واپسی میں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 2023 میں جب حج کیا تھا تو یہ واپسی بہت اونچائی سے ہم واپسی آئے تھے، اور وہاں پر وہ عزیزیہ میں آگے کے حصے میں نکلا تھا. اب یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں یہاں سے سٹارٹ ہو گئی اور یہ رائٹ سائڈ پہ جمرات کی بلڈنگ ہے. یہ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو نشانی کے طور پہ یاد آئے کہ ہاں یار اس طرح سے بلڈنگز آ جاتی ہیں یہاں نکلے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہمیں کوشش کرنی ہے وہ جو سامنے والی سائڈ ہے نا، لیفٹ سائڈ، یہ والی جگہ پہ گھسنا ہے تاکہ یہاں سے ہم اس گراؤنڈ میں رمی کر لیں ایزیلی. دیکھیں ٹھیک ہے، یہ اب ہم لیفٹ سائڈ پہ جاتے جا رہے ہیں اور یہ جو سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایسکیلیٹر ٹو جمرات تھرڈ فلور، جہاں مڑ رہا ہے یہیں پہ جانا. میں تھرڈ فلور پہ نہیں جانا، میں گراؤنڈ کے لیے ادھر مڑنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نشانی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. دیکھیں اب یہاں سے ہم انشاءاللہ یہ جو لیفٹ جا رہے ہیں
چلا لیفٹ مڑیں گے. اور اب اس کے اندر سے لیفٹ پر جائیں گے تاکہ ہم رمی اسٹارٹ کریں. پہلے جمرے کو مارنی ہے 7 کنکریاں. ٹھیک ہے, کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ 7 کنکریاں میری ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ 7 کنکریاں اب ہمیں پہلے جمرے یعنی چھوٹے جمرے کو مارنی ہے جو جمرہ صغرا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جمرہ صغرا آ گیا ہے, چھوٹا جمرہ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آتا ہے اور اس کی رائٹ سائڈ سے ہمیں جانا تھا. تو ہمیں یہ جو ریڈ پٹی ہے اس کو پار کر کے اس کی رائٹ سائڈ پہ جانا چاہیے. افضل یہ ہے, یہاں سے بھی کریں گے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی ہم رائٹ سائڈ پہ آ گئے جمرہ کی. جمرہ آ گیا. اب میری پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ میرے لیفٹ سائڈ پہ مینا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور میرا جو سینہ ہے وہ قبلے کی جانب. ٹھیک ہے, فرسٹ جمرے کے لیے میں انشاءاللہ مارنے والا ہوں. بسم اللہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے, یہ ایک مار دیا. بسم اللہ اللہ اکبر, دوسرا مار دیا. بسم اللہ اللہ اکبر, تیسرا مار دیا. بسم اللہ اللہ اکبر, چوتھا. بسم اللہ اللہ اکبر, پانچواں. بسم اللہ اللہ اکبر, چھٹا. بسم اللہ اللہ اکبر, ساتواں. اچھا, اس کے بعد جو ہے سنت یہ ہے, اگر حکومت یعنی قانوناً آپ کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہاں پر سب کریں, دعا کریں اس طرح سے. ہاتھ آپ کی قبلے رکو اور آپ جو ہے دعا اس طرح سے کریں. یہ سنت ہے. فرسٹ اور سیکنڈ جمرے کے بعد آپ اس طرح سے دعا کریں گے. تھرڈ کے بعد آپ ڈائریکٹ واپسی کے لیے چلیں گے. ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم جا رہے ہیں سیکنڈ جمرے کی طرف جو جمرہ وسطیٰ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, درمیانہ جمرہ. اور اس کو بھی سیم یہی طریقے سے رائٹ سائڈ سے اسنا مارنا ہے کہ سینہ آپ کے کعبہ شریف اور لیفٹ سائڈ آپ کی جو ہے مینا شریف کی طرف ہو. ٹھیک ہے, اور پھر ہم تھرڈ جمرے کی طرف چلیں گے, یعنی سیکنڈ کے بعد دعا کریں گے اور پھر تھرڈ کی طرف ہم چلیں گے. 7 کنکریاں نکال لی ہیں سیکنڈ جمرے کے لیے. اچھا, میں جو پہلا دوسرا تیسرا کہہ رہا تھا یہ اپنی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا تھا. یہ کوئی مطلب سنت طریقے میں شامل نہیں کیجیے گا اس کو. وہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی ہے. ٹھیک ہے, میرا جو سمت ہے وہ قبلے کی جانب ہے اور لیفٹ سائڈ میری مینا کی طرف ہے. ٹھیک ہے, میں مار رہا ہوں. بسم اللہ اللہ اکبر, 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 بسم اللہ اللہ اکبر. الحمدللہ. اور یہ اگر آپ کی رمی جو پتھر ہے وہ اگر اس پہ نہ بھی لگے اور پیالے میں بھی گر جائے تب بھی ایکسیپٹیبل ہے. پیالے کے اندر کم از کم گرنا چاہیے, جو باؤنڈری ہے نا اس کے اندر. اللہ دعا کریں گے وہی دونوں ہاتھ قبلے کی طرف جانب کھڑے کر کے. ٹھیک ہے, چلے بھائی لاسٹ جمرے کے لیے بھی 7 کنکریاں نکال لیا. وہ لاسٹ جمرہ وہ ادھر ہے. وہ رہا. آپ لاسٹ جمرے میں ہمیں جیسے ہم نے دونوں جمروں کو رائٹ سائڈ سے کی نا, اب لاسٹ جو جمرہ ہوگا اس کی ہمیں لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, لیفٹ سائڈ پہ جانا یہ افضل ہے. یہ تینوں دن کے لیے. ٹھیک ہے, دیکھیں فرسٹ ڈے ہم نے صرف لاسٹ جمرے کو رمی کیا تھا. ٹھیک ہے, دوسرے دن صرف لاسٹ جمرہ ہی رمی ہوتا ہے. دین سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے, اور اگر آپ فورتھ ڈے بھی رمی کر رہے ہیں تو تینوں جمروں کو رمی کرنی ہے آپ نے. لیکن فرسٹ 2 کو رائٹ سائڈ سے اور جو لاسٹ تھرڈ ون ہے اس کو لیفٹ سائڈ سے کرنا. یہ طریقہ کار موجود ہے. ابھی دیکھیں ہم لیفٹ سائڈ پر موڑتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ تاکہ لیفٹ سے رمی کریں. اب یہ میرا جو ڈائریکشن ہے وہ جمرے کی جانب ہے. لیفٹ پر مکہ ہے, رائٹ سائڈ پہ ملا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ, بسم اللہ اللہ, بسم اللہ اللہ, بسم اللہ اللہ. الحمدللہ. اچھا, اب یہ دیکھیں اسی جمرے کے بالکل اپوزٹ میں یہ 56 54 یہ سب لیفٹ ٹو مینا ہے. ٹھیک ہے نا, یہیں سے ہم واپسی نکل جائیں گے اور مینا, اور مینا سے ہم انشاءاللہ خالد کبری پہ چڑھ کے واپسی ہوٹل کی طرف جائیں گے. اچھا, اب ہمارا ایک لاسٹ چیز واجب جو رہ گیا. فرائض تو الحمدللہ سارے ادا ہو گئے. 3 فرائض تھے. احرام کی نیت, ٹھیک ہے, یعنی آج کا احرام باندھنا, دوسرا عرفات, اور تیسرا جو ہے وہ طواف زیارت. یہ تینوں الحمدللہ فرائض ادا ہو گئے. واجبات بہت سارے باقی تھے, وہ بھی الحمدللہ ادا ہو گئے. اب ایک ہی واجب ہمارا باقی ہے جو کہ ہے طواف وداع. اور انشاءاللہ آج ہماری نیت ہے کہ رات میں لیٹ نائٹ انشاءاللہ کھانے کے بعد طواف وداع کے لیے جائیں گے. طواف وداع واجب ہے, اگرچہ آپ وہ کر لیں اس کے بعد بھی آپ عمرے کر سکتے ہیں, طواف کر سکتے ہیں. جو آپ کا لاسٹ طواف ہوگا وہی ویسے عموماً طواف وداع ہوتا ہے, لیکن واجب جو ہے
وہ آپ کے جو طواف زیارہ کے بعد آپ طواف کریں گے اس سے وہ واجب ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا عمرہ 5 دنوں میں پورے سال میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں. 5 دن ایسے ہیں جس میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے, یعنی جائز ہی نہیں ہے عمرہ کرنا, مکروہ تحریمی ہے. وہ کون کون سے دن ہیں؟ 9 ذی الحج, 10 ذی الحج, 11, 12 اور 13. یہ جو 5 دن ہیں اس میں آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے, طواف کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ ہم اسی روڈ پہ آگے اگین جہاں سے ابھی ہم لیفٹ موڑ کے جمرہ کے اندر گئے تھے, واپسی رستہ بالکل سیدھا وہیں پر جا رہا ہے. اب ہمیں اسٹریٹ جانا ہے. آپ کی بات چلی تھی تو لگا تو یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ واجبات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر واجب چھوٹ جائے, عموماً دم کی صورت ہوتی ہے. دم کیا ہوتا ہے کہ حرم کے اندر ہی آپ کو ایک بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ پر صرف صدقہ فطر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ہیوج ایکسٹریم صورت ایسی بدنہ بھی ہوتا ہے جس میں پوری گائے ذبح کرنی ہوتی ہے حرم کے اندر. اور صدقہ فطر جو ہے وہ آپ حرم کے باہر بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس کی ڈفرینٹ صورتیں ہیں. اچھا یہ ساری صورتیں اگر آپ نے پڑھنی ہو, اور لازمی پڑھنی بھی چاہیے جس کو حج کے لیے آنا ہے, تو لازم علم ہے جو پڑھ کے آئے گا تبھی وہ ان غلطیوں سے بچے گا, اور ان غلطی کے بارے میں اس کو پتہ بھی ہوگا کہ ایسی غلطیوں پر کیا سزا شریعت نے مقرر کی ہے. تو کتاب کا میں اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں. یہ کتاب ہے مفتی علی اصغر عطاری کی 27 واجبات حج. اس کو ضرور پڑھیں. اس کے اندر بہت اچھے فارمیٹس ہیں. پہلے بتایا گیا ہے کہ یار واجب کیا کیا ہے, پھر واجب کو ترک کرنے کے حوالے سے کیا کیا سزائیں, کون کون سے ایج کیسز کے ساتھ. وہ ضرور پڑھیے گا, آپ کو بہت فائدہ آئے گی. دوسرا رفیق الحرمین, یہ حج کے پورا طریقہ کار پہ ایک بہت پیاری سی کتاب ہے. اور اس میں اسی طرح کا پورا ٹوٹوریل ریٹن فارمیٹ میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے. بہت پیاری کتاب ہے, اس کو ضرور پڑھ کے آئیں. یہ 2 کتابیں لازمی پڑھ کے آئیں حج میں آنے سے پہلے, اور حج کے دوران بھی ان کا مطالعہ رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو خوب فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم یہ خالد کبری کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے. اس پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ رائٹ اگر آپ لیتے ہیں تو عزیزیہ کی طرف آپ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور سیدھا اگر آپ لیتے ہیں تو سیدھا آپ اپنے خیموں کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ابھی ہمیں رائٹ جانا ہے ٹورڈس عزیزیہ, اور ادھر سے رائٹ مورنگ اور پل پہ ہم چڑھ جائیں گے. یہ ہم مڑ چکے ہیں اور یہ دیکھیں وہی ٹنل آ رہا ہے جہاں سے ہم ابھی آئے تھے, اور انشاءاللہ اب یہیں سے واپسی کی طرف ہم جائیں گے. الحمدللہ آج ہم طواف وداع جو کہ حج کا ہمارا آخری واجب رہ گیا تھا, اور طواف وداع یوں تو لاسٹ طواف کو کہتے ہیں, اللہ نے چاہا تو ایک عمرہ کریں گے, نیت ہے, لیکن پھر بھی یہ طواف وداع گویا کہ آخری طواف اس سفر کا کہلایا جاتا ہے, جو کہ یقیناً ہر مسلمان کے لیے بڑا ہی ایک امتحان ان دا سینس کہ اس کے دل پہ گزر رہی ہوتی ہے کہ کس قدر خوش تھے کہ جب ہم حرم کے لیے اپنے لیے نکلے تھے اللہ کی راہ میں, کہ ہم کعبے کا طواف کریں گے اور کعبے کی زیارت کریں گے. اور آج وہ دن آ پہنچا کہ اب اس کعبے کا لاسٹ طواف گویا کہ کیا جا رہا ہے, اور دل کی کیفیت ایک ہوتی ہے, غمگین ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں وہ چیز آ جاتی ہے اور پھر اسے یوز ٹو ہو جاتے تو ہم قدر نہیں کرتے. حالانکہ کتنی برکت ہے یہ اس وقت میں مستجاب پہ ہوں جہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں بار بار آنا نصیب فرما.